अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आए, वेयर एज आज की मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ पॉजिटिविटी की तरफ इसलिए भी नजर आए क्योंकि कल का सेशन काफी हद तक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाई दिया था, यानी कि स्टेबल मार्केट दिखाई दे रही है। 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज की मार्केट में इंट्राडे हाई देखा गया 44,600 अबव एंड फाइनली क्लोजर भी उसी सेंस में हुआ। इट मीन्स कि एक फ्लैट नोट दिखाई दे रहा है 44,800 टू 44,400 के, इसी स्पैन में मार्केट ने ट्रेडिंग की। ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ विटनेस किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में जो लिए जा रहे हैं न्यू इनिशिएटिव जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेसिफिक टॉपिक हमने जो सिलेक्ट किया है वो है टेक्सटाइल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिखाई दे रही है वो डिफरेंट टाइमली इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं उन्हीं पॉलिसीज का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। पहले उनको वेलकम करेंगे, बाद में हम आपको डिटेल रिपोर्ट्स दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद फारूक अफजल साहब, आप लाइफ मेंबर हैं साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इसके साथ साथ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टर्की बिजनेस फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार शौकत पोपलजई साहब, आप बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इकोनॉमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते चलते हैं रिपोर्ट ओवरऑल इंडस्ट्री पे और खासकर स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, जिससे सारी एक्सपोर्ट्स का जो है वो प्रॉपरली वेटेज बिलीव करता है। टेक्सटाइल शोबे का मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा 8% से जायद है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शोबा है जो कि सनदी शोबे में काम करने वाले तकरीबन 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 8वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान में 400 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जबकि इस शोबे के लिए सबसे अहम यानी कि खाम माल और कॉटन की मुल्क में आसान फराहमी काबिल जिक्र है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2020 से 2025 तक के लिए टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दी है, जिसके तहत 2025 तक टेक्सटाइल बरामदात 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक ले जाने, बिजली और गैस के टैरिफ कम करने, टेक्सटाइल सेक्टर की मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बढ़ाने और नई मंडियों तक रसाई समेत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करने की तजवीज है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी में बरामदात का हदफ 20 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे के 2 बड़े मराकज फैसलाबाद और कराची हैं और इस वक्त दोनों मराकज भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। ये शोबा इस वक्त अपनी पूरी पैदावारी इस्तेदाद पर काम कर रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह उसे मिलने वाले ऑर्डर्स हैं। तो इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराद भी। सख्त लॉकडाउन ने भी पाकिस्तान के इस शोबे को फायदा पहुंचाया और दुनिया भर में खरीदारों को पाकिस्तान की जाने मुतवज्जे किया। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में तातुल पैदा हुआ तो बैरून मुल्क खरीदारों ने पाकिस्तान की तरफ रुजू किया और इस तरह पाकिस्तान को गुज़श्ता कुछ महीनों में ज्यादा ऑर्डर्स मिले। नई पॉलिसी से सरमायाकारी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। बंद टेक्सटाइल मिल्स की बहाली का प्लान भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। ओवरऑल टाइमली पॉलिसीज जब आई तो उसका इम्पैक्ट हमने डेली बेसिस पे देखा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफी हद तक पावरफुल सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हुए दिखाई दिया। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो दोनों ही हेवी वेटेज हैं। तो किससे स्टार्ट करूं? अफजल साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। ओवरऑल जो पाकिस्तान और टर्की फोरम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायलैटरल रिलेशन के थ्रू पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है? किस खित्ते में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोथ दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली देखिए, अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो टर्की के साथ हमारी टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि टर्की खुद एक्सपोर्टर है और मैन्युफैक्चरर एक्चुअली टेक्सटाइल गुड्स का। जो चीज़ें हम बनाते हैं वही वो बनाते हैं। इसलिए एफटीए की हमारी जो बात चल रही है उसके साथ उसी वजह से नहीं हो पाया कि वो टेक्सटाइल का हमको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, टेक्सटाइल गुड्स का। लेकिन हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो आज भी ट्रेडिशनल जो मार्केट्स है हमारी वो यूएस और यूरोप है, जहाँ हमारी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी, या गवर्नमेंट के लेवल पे भी देखा जाए, अगर किसी ने भी नई मंडियों की तलाश में कोई अच्छा काम नहीं किया, ठीक है ना। उसमें इंडिविजुअली लोगों ने काम जरूर किया, लेकिन कलेक्टिवली किसी ने उस
طرف توجہ نہیں دی کہ نئی منڈیوں کی تلاش کی جائے اور وہاں پر ٹیکسٹائل کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو دیکھا جائے, جس میں بہت سارے ملک ہیں. رشیا اٹ سیلف از اے ہیوج مارکیٹ. آئی مین دے امپورٹ لائک $72 billion ورتھ آف گڈس آف ٹیکسٹائلس, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کی ہارڈلی وی ایکسپورٹ لائک $110 million ایکسپورٹ ہماری ٹیکسٹائل کی صرف اس کنٹری میں. وہاں صرف گارمنٹ $42 billion کو امپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. ہماری کچھ وہاں پر ایکسپورٹس نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اس مارکیٹ کو ایکسپلور نہیں کیا, اور ہماری گورنمنٹ نے بھی ان جو بھی وہاں ٹریڈ ریشی رہے ہیں انہوں نے بھی توجہ نہیں دی اس کام کے لیے. تو ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹس میں زیادہ ایکسپورٹس ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس وقت نئی منڈیوں کی, نئی جگہ جانے کی, کیونکہ ٹریڈیشنل مارکیٹس میں اس وقت سیچوریشن بھی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پینڈیمک کی وجہ سے وہاں پر جو بائنگ پاور ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. سو وی نیڈ ٹو گو انٹو ادر مارکیٹس ایکچولی. اٹس ناٹ اونلی دی رشیا. آئی مین وی ہیو لائک ساؤتھ امریکہ ہمارے پاس مارکیٹ ہے, ہمارے پاس افریقہ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ان کاموں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرف جانے کی بہت اشد ضرورت ہے, جا کے اس کو ایکسپلور کریں اور اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں ٹیکسٹائلس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو. ایگزیکٹلی. پوپل بھائی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی اوور آل اپارٹ فرام ٹیکسٹائل انڈسٹری دوسری انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کے اندر ان کے اندر امفیسس ہے اور پوٹینشیل ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پروڈکٹس ایسی ڈیولپ کر سکتی ہیں, تو ان کے لیے کیا مارکیٹ ایکسپلور کرنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل کون سی پروڈکٹس ہیں جن کی ڈیمانڈ کو بڑھانا ضروری ہے, کیونکہ ڈیمانڈ اوور آل گلوبلی تو ہے لیکن پاکستان میں اس کا زیادہ ایک اس پہ ہم کہیں گے ریسرچ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فاروق بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں, کسی چیز کو کوئی بھی کنٹری انڈر سچ کنڈیشن جیسے پینڈیمک ہے اس وقت بہت سی چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی ہیں, تو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں جن کو ایکچولی ایکسپورٹ میں رول ادا کرنا ہے, جس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے, وہ پرانے ہی اسٹون ایج کے سٹائل میں کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی آؤٹ ریچ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ڈائنامک آؤٹ ریچ ڈائنامک ہونا چاہیے, وہ نہیں ہے. تو ایکسپورٹر جو ہے وہ چلیں اپنی پروڈکشن کے اوپر دھیان دے سکتا ہے, وہ اپنے کلائنٹس اکٹھے کر سکتا ہے, لیکن جو انوائرمنٹ ہے مارکیٹنگ انوائرمنٹ وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اور گورنمنٹ نے یہ جو ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں یہ کوئی ایکسکرشن کے لیے تو نہیں رکھے, ان کو کام کرنا ہے. تو بورڈ آف انویسٹمنٹ, ٹی ڈیپ, اور تیسرا بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں بہت معذرت کے ساتھ بتاؤں کہ لٹرلی دے ہیو فیلڈ ٹو سپورٹ دیز سیگمنٹ, جس میں ابھی آپ نے ٹیکسٹائل کا بولا, اسی طرح اور بہت سی ڈفرینٹ ٹائملی پالیسیز تو لائی گئی ہیں. اگر ہم 4 دن پہلے کی بات کریں تو کچھ پالیسیز کا ذکر آتے ہی کافی حد تک ایک دھوم مچ گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فیصلہ آباد کی تو وہاں کی انڈسٹریز اب کام کر رہی ہیں جبکہ اس سے پہلے نہیں ہوا. تو یہ بھی تو بات ہے نا. ایکچولی کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. آپ پالیسیز تو بہت بنتی ہیں لیکن ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. امپلیمنٹ یہ لوگ کریں گے. یہ پینڈیمک کے اندر اسٹیٹ بینک نے کتنی پالیسیز دی, ایس ایم ایز, مڈل بزنس, ہائر بزنس, لیکن ایکسپٹ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو میرا خیال ہے کوئی جو عام بزنس ہے یا انڈسٹری ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایگزیکٹلی. لیکن اگر جو چیز ہمارے ہاتھ میں سب سے پہلے ہم اس سے کام کریں گے نا, اگر ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آرڈرز بہت سارے بہت پائپ لائن میں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں فار ایئرز ہمارے پاس آرڈر موجود ہیں کیونکہ ریجن میں تمام جو چیزیں ہیں وہ بند ہیں, پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہے. تو بینگ اے بینیفیشری ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس ٹائپ کی پالیسی کو ایمفیسس کیا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ اور پروڈکٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. یو آر سیئنگ دیٹ. No, I am not saying. I don't want you to go in details, but you are impressing me to do that. کہ آپ کی بجلی, آپ کی گیس, آپ کی فائنینسنگ کون دے گا؟ ایکسپورٹر یا انڈسٹری خود تو نہیں کرتے ہیں نا. نہیں, دیکھیں یہ خود تو نہیں جنریٹ. ابھی آپ کو گیس کی کرائسس کا معلوم ہے, بجلی کی کرائسس کا معلوم ہے. So how you going to increase your production? I am not criticizing, but I am telling you the facts. Facilitate کیا جائے. You are saying that کہ facilitation ہونی چاہیے یہاں پر. You have to, the government has to put a hand on the leverage کہ بھی یہ کام کرو. ٹی ڈیپ کو انگیج کرے, اسٹیٹ بینک کو انگیج کرے, بورڈ آف انویسٹمنٹ, گو اینڈ فائنڈ دا مارکیٹ. ایگزیکٹلی. مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. افضل صاحب آپ کے اوپر آؤں گی. فاروق افضل صاحب, اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے کہ پوپل بھائی صاحب نے کہا کہ پالیسیز دینے کی ضرورت ہے لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے؟ اور آپ دیکھتے ہیں آپ نے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات میں بہت زیادہ کام کیا ہے. بائلیٹرل ریلیشن کو دیکھتے ہوئے کچھ ایف ڈی اے یا کچھ پراپرلی کوئی ایسی انویسٹمنٹ جو یہاں آئیں اور انڈسٹریز لگائیں اور پھر اس کے بعد کام کیا جائے, پاکستان کو کوئی ایسا لاہے عمل تو طے کرنا چاہیے نا.
دیکھیے بات یہ ہے مس نتاشا کہ انفارچونیٹلی ایک طبقہ ہمارے ہاں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے پیچھے پڑا رہا ہے کہ جی آپ صرف ٹیکسٹائل کیوں سوچتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر میری اسٹرینتھ اس کی ٹیکسٹائلس کی ہے so I need to increase that strength. ٹھیک ہے, I need to be better in that strength actually, more better by the passage of time. اب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ دیکھیں, اس وقت گارمنٹس کی $37 بلین کی گارمنٹس کی $38 بلین کی گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اونلی گارمنٹس. they have been exporting like now $47 بلین کی ایکسپورٹس ہے. ہماری ایکسپورٹ اس وقت جو ہے ٹوٹل $23 بلین کی اب ہوئی ہے. پچھلی گورنمنٹ کی جو ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے ایکسپورٹ پہ کوئی توجہ نہیں دی. 2013 میں ہماری ایکسپورٹ جو تھی اٹ واز $25.72 بلین کی ہماری ایکسپورٹس تھیں. جو نواز شریف گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہے تو اٹ کیم ڈاؤن ٹو $19.44 بلین. تو مور دین $5.5 بلین میں ایکسپورٹ گھٹ گئی تھیں. ہماری امپورٹس جو تھی 2013 میں 43-44 بلین تھی, جو کہ جب یہ گورنمنٹ گئی ہے دوسری پچھلی گورنمنٹ تو $60 بلین کی ہماری امپورٹس ہو چکی ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا تھا. وجہ یہ کہ دے ٹرائی ٹو میک دس کنٹری, الحمدللہ ہماری اس کنٹری کو ایز این امپورٹنگ کنٹری. دے وانٹڈ ٹو ہیو بیٹر اینڈ بیٹر ریلیشن شپ ود انڈیا ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان انڈسٹری اینڈ پروڈکشن اینڈ ایوری تھنگ. تو ہمارا دیکھیے پرابلم کیا ہے, ہماری جو ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں صرف ٹیکسٹائلس پہ نہ صرف اس کی اسٹرینتھ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. We can be the largest textile exporters in the world if we work on those lines actually. کیونکہ ہمارے یہاں کاٹن چوتھا بڑا ملک ہے, ہم کیوں نہیں تیسرا بن سکے. ہم ایگزیکٹلی سر, اس پہ میں مزید ڈسکشن کروں گی. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, واپس آتے ہیں پھر پروگرام کا مزید جو ہے وہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حي على الصلاة
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریزنز کیا ہیں جس میں ایکسپورٹ میں کمی دکھائی دی تھی لاسٹ 2 ایئرز بیفور کی بات کریں تو افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا ریزنز ہے۔ سر پلیز گو اہیڈ۔ دیکھیے لاسٹ ٹائم جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹیکسٹائل پالیسی کا اعلان کیا 2013 میں اور 5 سال کی پالیسی دی، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس ٹیکسٹائل پالیسی کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب امپلیمنٹیشن ہوئی، کون لوگ انوالو تھے، کنہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا، ایسی کون سی کمیٹی تھی جس کو فالو کرنا تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پالیسیز بنتی ہے نا، پہلی چیز تو یہ دیکھیے کیا ہے، جب پالیسیز بنتی ہیں تو ہم اپنے کمپیٹیٹرز کو نہیں دیکھتے۔ جیسے بنگلہ دیش کو دیکھیں ہم، اچھا بھائی وہ ایسی کیا پالیسی دے رہا ہے اپنے ایکسپورٹرز کو کہ ہم اس سے بہتر کریں اس کنڈیشو انوائرمنٹ کو کہ ہمارا ایکسپورٹر اس چیز کو بیٹ کرے ان کو، ٹھیک ہے۔ ہم جو پالیسیز بناتے ہیں نا وہ پالیسیز بنتی ہیں کٹ پیسٹ کر کے کمپیوٹر پہ، یہ کر دیں وہ کر دیں، اور پریس کانفرنس کر دی ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، دیر از نو ویژن، نتھنگ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ولنگنس بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ کو نئی چیز دیں نا، ہم کو ریفارمز بتائیں نا کہ آپ ایسی کیا نئی چیز دے رہے ہو کہ جس سے یہ چیز بڑھ جائے گی۔ ایک دم کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ پچھلے 20 سال کی پالیسی دیکھ لیں، وہی کمپیوٹر سے کٹ کیا پیسٹ کیا، کٹ کیا پیسٹ کیا، اس کو نئی پیکنگ کی اور جا کے اس کو پریس کانفرنس بیان کر دیا۔ ٹریڈ پالیسیز، ٹیکسٹائل پالیسیز، وٹ ایور وی میک پالیسیز، we do not consider our competitors what they are doing. How we can be competitive against them? انوویشن کی ضرورت ہے ہمیں، ایگزیکٹلی پرانی چیز دوبارہ ریل نہیں چلے گی۔ گوپال جی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اندر ہی اندر کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، پلیز بتائیے کہ اوور آل جو پالیسیز کی بات کی جا رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جب پینڈیمک آیا تو لینینسیز دی گئیں، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی بنیاد پہ دی جائے، چاہے وہ کنسٹرکشن پیکج کے بنیاد پہ دی جائے، اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اور ایک ایسا انیشیٹو ریمیٹنسز کو بڑھانے کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی دیا گیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ایسی پالیسیز دینی چاہیے، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے یہ پالیسیز تو کنٹری کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کی کمپلشن ہے۔ گورنمنٹ جو ہے یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے انوویٹو آئیڈیاز نکالتے ہیں تاکہ ہماری جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں، وہ اس میں کوئی کبات نہیں ہے اور میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ڈیموکریٹک ویلیو میں گورنمنٹ کی وہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے جہاں کنسرن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں۔ آن بورڈ کون ہوگا؟ سب سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چیمبر آف کامرس اور ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیں، نو، یو ہیو ریپرزینٹیٹو ہاؤس، یو ہیو اسمبلی، یو ہیو سینٹ، آپ ان کو تو میں جتنے ایم این ایز کو جانتا ہوں، کوئی میرا چھوٹا بھائی ہے کوئی بچوں کی طرح، ان کو وزڈم ہی نہیں ہے۔ بھائی یو ہیو ٹو پریپیئر دیم، دے آر لیڈر آف دس کنٹری اینڈ دے شوڈ، اب ان کا مین کہ اگر وہ 300 کچھ کا ہاؤس آپ کو آئیڈیا دیتا ہے تو 20 کروڑ آئیڈیا مل رہے ہیں آپ کو، سو ان کو لانا ہوگا۔ اسی لیے جن اداروں کا میں نے بگننگ میں نام لیا، ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو میرے نام لینے سے، تو یہ اسٹیٹ بینک اور یہ اژدہا کیوں بنے میں؟ بیکاز دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل۔ ان کو پتہ ہے میں پرائم منسٹر کی نظر میں آؤں گا یا میں منسٹر کی نظر میں آؤں گا، and they will not be pushed even accountability کی نظر میں بھی آئے۔ تو you have to put them on right direction۔ policy implementation تب ہوگی جب they will be on their wheels کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ باقی یہ فاروق بھائی نے بولا کہ جی پالیسیز بنی، وہ کہاں جاتی ہے؟ ویسٹ پیپر باسکٹ میں یا کٹ اینڈ پیسٹ کے لیے فیوچر کے لیے ڈرا میں رکھتے ہیں۔ دس از دا ریزن یو آر سیئنگ دیٹ اوور آل، تو کیا آپ انڈیکیشن دینا چاہیں گے کون سی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا ہمارے ویورز کو میں اوور آل دیکھیں یہ ٹیکسٹائل اب میں آتا ہوں، دیکھیں یہ میرے بھائی کا تو ہاٹ سبجیکٹ ہے نا ٹیکسٹائل، میں چھوٹے صوبے سے انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں نا، چھوٹے صوبے سے بات بلوچستان سے سٹارٹ کریں۔ میرا صوبہ کیسے بنے گا کہ آپ مائننگ ایکسپورٹ میں ہیلپ کریں، آپ فروٹ فارمنگ کی ایکسپورٹ میں ہیلپ کریں، آپ فشریز کی ایکسپورٹ میں گورنمنٹ نے کیا ایفرٹ کیے کہ 10 سال آپ کے فشرنگ پہ بین لگا ہوا تھا یورپ کی طرف سے، کس نے ایفرٹس کیے؟ یہ ٹی ڈیپ نے کیا کیا؟ کیوں سو رہے تھے؟ تو دیر یو ہیو ٹو ٹیک اے ٹاسک، یو ہیو ٹو بی آن یور ٹو
کہ ان چیز کو ایڈریس کرنا ہے. اور زیادہ ضرورت یہ ہے اس بات کی کہ ٹریڈ اگریمنٹس کی جائیں, زیادہ تر فری ٹریڈ اگریمنٹس ہوں جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا کام چل رہا ہے؟ نہیں, وہ تو خود دیکھیں, جب آپ سکسیسفل ہیں, جیسے ابھی پینڈیمک میں اب لوگ آئے پاکستان کو, ان کو پتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں لیبر بھی چیپ ہے, ابھی یوٹیلیٹیز اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, سو دے ٹک ایڈوانٹیج آف دس کہ بھی چلو یہاں پہ آرڈر دو, آگے پورا کرنا ہو. ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ 20 بلین کا ٹارگیٹ ہے پرائم منسٹر کا, اٹس اے ویژنری ٹارگیٹ. ناؤ ہاؤ یو گوئنگ ٹو اچیو اٹ؟ یو ہیو ٹو پٹ یور ڈپارٹمنٹس آن ٹو. کچھ بھی نہیں کریں آپ, ایکسپورٹر بھی سیدھا ہو کے کام کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے یار مجھے فیسلٹی پوری ملے گی. میری مارکیٹنگ ٹی ڈیپ کر رہا ہے. ٹی ڈیپ کو آپ نے سونے کے لیے تو نہیں بنایا کہ آپ سو جائیں, بجٹ لیں ہیوی. ہر ایوری آئی بلیو ایوری امپورٹر اور ایکسپورٹر پیز سم منی فار ٹی ڈیپ. Am I right? 1.25% کٹتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, اتنا پیسہ ملنے کے بعد اگر یہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرتے تو پالیسی بنانے کا فائدہ کیا آپ کا؟ دیکھیے میں اس میں ایڈ کروں گا کہ جو سجیشن کی آپ بات کر رہی تھی نا, دیکھیے میں نے پچھلی دفعہ بھی جب جی ایس ٹی اناؤنس ہوا تھا یورپ کی طرف سے, تو بڑے ہم لوگوں نے ڈانس کیے, ٹپے ہے جی ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, ہمارا یوں ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا. میں نے آئی واز دا اونلی پرسن جب میں نے چیمبر میں بولا تھا کہ نتھنگ ول ہیپن. ریزن کیا ہے؟ ریزن دیکھیے, پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹیز نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیپیسٹیز نہیں ہے. پہلے کیپیسٹیز بڑھائیں. تو جو ہمیں اسکل نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی فائدہ نہیں لیا اس کا ہم نے. دیکھیے اس کی میں نے بتایا نا آپ کو, عرض کیا کہ اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہمارے پاس کیپیسٹیز نہیں ہے, سیکنڈلی اسکل نہیں ہمارے پاس. دیکھیے آپ کو پہلے کیپیسٹیز بلڈ کرنی پڑے گی. میں نے اسے سجیشن دیا تھا جتنے بڑے شہر ہیں ہمارے, ابھی بھی اسی پلیٹ فارم سے میں چاہوں گا سجیشن دوں گورنمنٹ کو, اس ٹیکسٹائل پالیسی کا حصہ بنائیں اس کو, کہ آپ دیکھیے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں گارمنٹ سٹی قائم کریں. ڈیرہ اسماعیل خان ہے, کوئٹہ ہے, ایسے وہ شہر بڑے بڑے جہاں پر کوئی نہیں. نواب شاہ ہو گیا, سکھر ہو گیا, ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا, ملتان ہو گیا, رحیم خان, ایسی جگہوں پہ باقاعدہ اکنامک زون بنائیں, گارمنٹ سٹیز. دیکھیے جب ضیاء الرحمان بنگلہ دیش میں آیا تو اس نے کیا کیا تھا 1979 میں جب ہی ٹوک اوور پاور, تو اس وقت بنگلہ دیش کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. 5 سال ہوئے تھے وہ آزاد ہوئے اس کو بھی. تو اس نے دیکھا کہ ہمارے لوگ گارمنٹ میں اچھے ہیں. اس نے کیا کیا, آئی ایم ایف اور اپنا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 2% 1.5% کا لون لیا اور لوگوں کو فری لون دیے. 2 کروڑ 1 کروڑ ٹکا مشینیں لگا کے بولا کماؤ اور پے کرو. آج گارمنٹ اسی چیز کو آگے کنٹینیو کس نے کیا؟ ارشاد حسین نے کیا. جنرل ارشاد حسین تھا, 11 سال اس نے کیا. ہمارے یہاں اس قسم کا دیکھیے گارمنٹ سٹی بنائیں, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائیں. سر اگر یہ تمام چیزوں کو اسکپ کر کے ابھی 2 سال کی پالیسیز اٹھا کے دیکھیں تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اس کے بعد آتے ہیں. مارکیٹ ہائی لائٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس. اوپن ہوئی مارکیٹ 44,686.46 کے لیول پر, ہائر سائڈ مارکیٹ گئی 44,830.28, لوور واز 44,458.71 اینڈ فائنلی کلوزر 44,650.43 کا یعنی 36.03 کا ڈکلائن دیکھا گیا. ٹرن اوور میں کرنٹلی مارکیٹ نے 582.36 ملین شیئرز ٹریڈ کیے ہیں. کل کے مقابلے میں اضافہ نظر آتا ہے 41.58 ملین شیئرز کا. ویلیو رہی 24.23 بلین روپیز اور والیوم لیڈرز میں آلسکرپ بینگ ان گرین چیٹی. ہم نیٹ ورک لمیٹڈ اس لسٹ کو لیڈ کرے ہیں 0.24 کے اضافے کے ساتھ 6.0 روپے کلوزر, 68.80 ملین شیئرز ٹریڈڈ. پاک ریفائنری لمیٹڈ 1.70 کا اضافہ 24.40 پہ کلوزر, 58.17 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. اینڈ لاسٹلی ٹی آر جی پاک اگین لائن لائٹ میں 4.03 کا اضافہ 87.77 پہ کلوزر, 31.05 کا کاروبار رہا. یہ تھا اوور آل مارکیٹ ہائی لائٹس اور مارکیٹ سینٹیمنٹس. ہم دیکھ رہے ہیں والیوم لیڈرز پوائنٹ آف ویو سے کچھ انکنونشنل اسکرپٹس ہمارے سامنے آج کے دن آئے ہیں, لیکن اوور آل یہ دکھائی دے رہا ہے کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس فائنلی پروفٹ وٹنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے, کچھ چوپی بیہیویئر آج کی مارکیٹ کا دکھائی دیا ہے. اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی 3 سیشنز رہ گئے ہیں وینسڈے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے, وہ بھی ایک پازیٹیوٹی یا فلیٹ نوٹ پہ دکھائی دیں گے. کچھ بلش سینٹیمنٹس مارکیٹ کے اندر ابھی بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ افضل صاحب موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, اور شوکت صاحب موجود ہیں. تو شوکت صاحب میں آپ کے اوپر آؤں گی کیونکہ اوور آل ہم چاہیں گے کہ جو ایک ٹاپک چل رہا ہے اسی کو کنٹینیو فردر کریں. انہوں نے کہا کہ کچھ ریزنز ہیں جو کہ ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. اوور آل ڈفرینٹ کنٹریز کی بھی ایگزامپلس ہمارے پاس موجود ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا بھی انیشیٹو ہے کہ چائنا کو اور ٹرکی کو اور ڈفرینٹ ایسے جو سکسیسفل کنٹریز ہیں جنہوں نے نچلے طبقے کو اٹھا کے اوپر کیا ہے, ان کی پالیسیز کو اختیار کیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی پالیسیز کی, پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال سے جو پالیسیز بنی ہیں وہ کتنی زیادہ ریلیونٹ دکھائی دیتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے؟
देखिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स अपने तरीके से जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक पॉलिसी बनाते हैं और गवर्नमेंट्स के अंदर भी बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अर्ज करूं वो ये देखें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट लगे $36 बिलियन के एनर्जी के। आई वॉज थिंकिंग कि उससे पूरा हमारा एनर्जी डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो टेक्सटाइल है पर्टिकुलरली उसको पंजाब में बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार दो इदारों का नाम ले रहा हूं, वो क्यों? हमारे तमाम जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, इनसे पूछ लें आप कि ये कितनी इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, ठीक ठाक इंपोर्ट कर रहे थे टेक्सटाइल। दिस वाज द टाइम कि ये इदारे जिनमें TDAP लीडिंग है कि ये फॉरेन इंटेग्रेशन करते। चाइना की बहुत सी इंडस्ट्री बाय ढूंढ रही थी क्योंकि उनके यहाँ लेबर भी थोड़ा महंगा हो गया, उनकी यूटिलिटी भी, एनर्जी भी महंगी हो रही थी, एंड दे वर लुकिंग फॉर एवेन्यू कि हम कहीं और जाके एस्टेब्लिश करें। सॉरी, अब ये काम पॉलिसी तो नहीं आपको बनानी थी ना, आपको अट्रैक्ट करना था। ये कौन अट्रैक्ट करेगा? वो सिंगल एक्सपोर्टर जाके अट्रैक्ट करेगा। सर नाम ले रहे हैं TDAP का बार बार, तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम TDAP से कोई स्पोक्स पर्सन बुलाएं और उनके सामने ही क्वेश्चंस रखें और उनसे बाकायदा तौर पे आंसर लेने की कोशिश करें। सर प्लीज कंटिन्यू करें। तो बिल्कुल आप उनसे लें और अच्छा तो होता कि आज हमारे सामने बुलाते उनको। अब ये प्रॉब्लम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्सपोर्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है बिकॉज उसका बिजनेस है, उसका ब्रेड एंड बटर है। फिर सेकेंड लाइन में यू मस्ट अप्रिशिएट ही इज फुलफिलिंग हिज लाइन ऑफ ड्यूटी ऑल्सो, दैट इज द नेशनल ड्यूटी। तो अब एक्सपोर्टर से और क्या आप तवक्को करेंगे आप? एग्जैक्टली सर, ओवरऑल अब जो एक्सपोर्टर से तवक्को नहीं कर रहे लेकिन उसको फैसिलिटेट करके उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना है और डिफरेंट लोगों को मोटिवेट भी करना है, तो वहाँ कोई लूप होल दिखाई देता है आपको? देखिए, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी 25% जो है जो एनर्जी रेट्स हैं वो कम किए, उससे ज़ाहिर बात इंडस्ट्री को फर्क पड़ा है उसको। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 साल में ऐसी कोई खास पॉलिसी नहीं बनी जो कि अब ये सोच रहे करने के लिए कि पैरेलल अगर काम किया होता इसको तो क्या है कि हम जो कंडीसिव एनवायरनमेंट पैदा करते ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती। लेकिन यस, मैं क्रेडिट दूंगा इस गवर्नमेंट को, वजह यह है कि जब 19.40 बिलियन डॉलर से आज हमारी दोबारा $23 बिलियन एक्सपोर्ट हो गई है इन 2-2.5 सालों में, ठीक है ना। उसकी वजह चाहे पेंडेमिक हो, व्हाटएवर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रास्ता खोला, दूसरी मार्केट्स बंद थी, ऑर्डर्स हमारे पास आए, ठीक है ना, और हमारी एक्सपोर्ट मजीद बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और इम्पोर्ट्स घट रही हैं। ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमारा इस वक्त, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होता जा रहा है, विच इज गुड साइन फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्चुअली। और गवर्नमेंट अगर टेक्सटाइल पॉलिसी, मैं तो कहूंगा, मैंने हमेशा 1-2 प्रोग्राम और भी बात की है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन को पैकेज ना दिया जाए। कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया, दैट वाज अ गुड थिंग। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करे कि जी आप कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, 1 साल तक हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे पैसा कहां से है, कोई भी इंडस्ट्री लगाएं। देखिए यो इंडस्ट्री जब लगेगी ना, चाहे वो एक्सपोर्ट की लगे, चाहे वो टेक्सटाइल की लगे, चाहे वो फिशरीज की लगे, कुछ भी लगे, पैसा निकलवाएं और उसको इंडस्ट्री लगवाएं। सर पहले ये कहा जाता था कि इंडस्ट्रीज लगना बहुत मुश्किल हो गई है। 2017 में हमें याद है जब हम प्रोग्राम कर रहे होते तो हमारे यहाँ एनालिसिस ऐसे ही हो रहा होता कि अब इंडस्ट्रीज लगना बिल्कुल जो है वो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट अगर कोई ऐसा पैकेज आ जाए तो आज के दिन भी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। बिल्कुल लग सकती। देखिए, पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर है। अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, चाहे वो डोमेस्टिकली दे या एक्सपोर्ट करे। आपको एक्सपोर्ट को, आपको ये कल्चर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर बनाना पड़ेगा हमको, जिस तरह बांग्लादेश में है। वहां पर आप देखें $38 बिलियन गारमेंट्स का है, $2 बिलियन जूट एक्सपोर्ट करते हैं, $2 बिलियन वो आपको पता है ये लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उनके फिशरीज हैं, तो $47 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनकी एक विजन पॉलिसी है ना। हसीना वाजिद बैठती है काबीना में और उनको बुलाती है एक्सपोर्टर्स को, एसोसिएशन को, उससे पूछती तुम्हें क्या चाहिए ये टारगेट अचीव करने के लिए। वो सारे जितने भी लोग काम करने वाले बैठाए होते हैं, उसी वक्त फैसले होते हैं, उसी वक्त। एक्सपोर्टर कहता है मुझे ये चाहिए, बोला लिखो अभी करके दो इनको, बिकॉज शी हैज गिवन देम अ टारगेट, ठीक है, कि आपने $50 बिलियन 2021 में लेके जाना है, एंड दे आर गोइंग टू अचीव दैट, यू नो। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होना पड़ेगा, खान साहब को बैठना पड़ेगा और उन लोगों को आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग होती है, कराची मीटिंग करना। देखिए और बात है, जिन लोगों ने काम, बिल्डर्स से मीटिंग हुई थी जब भी तो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया ना। बात ये काम किसने करना है, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है ना।
جب وہ روڈیں اٹکائے گی آپ کے کاموں میں تو آپ کیسے کام آگے کریں گے؟ سر لوپ ہول کہاں ہے, کہاں پہ آبسٹیکل دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس آل بیکاز آف دا بیوروکریسی. میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں, جو آبسٹیکلس پیش کرتے ہیں وہ جس قسم کی پکچر پیش کرتے ہیں اپنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مڈل مین نہیں ہونا چاہیے, ڈائریکٹ بات ہونی چاہیے. سر سب کو بٹھائیں سامنے, دیکھیے الگ ملنا, اس کو الگ ملنا, اس کو الگ ملنا, وہ پھپے کٹی والا کام نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یوں کیا. سامنے بٹھائیں, اسی وقت بیٹھ کے فیصلے کریں خان صاحب کہ بھائی یہ کرو. ان سے پوچھیں, ہم بزنس مین ہیں نا, ہم سے ٹارگٹ لیں, ہاں بھی بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو میں ساری فیسلٹی دیتا ہوں, آپ مجھ سے کمٹ کرو کہ آپ اتنے ایکسپورٹ کرو گے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو, بزنس مین کو, بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اوور آل انڈسٹریز لگائی جائیں, نہ صرف کنسٹرکشن پیکج جیسا دیا ہے, آل انڈسٹریز کو ایسے پیکیجز دیے جائیں, لیدر ہو, فارماسیوٹیکل ہو, اینی تھنگ, تاکہ انڈسٹری دیکھیے آپ دیکھیے ایگریکلچر پاکستان کی اساس ہے. کیا ہم نے ایگریکلچر لینڈ کے قریب ایسی انڈسٹریز لگائی ہیں کہ جس سے ہم فروٹس کو, ویجیٹیبلس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کریں؟ نہیں ہے نا. وہاں پہ اجارہ داری لوگوں کی, آڑتیوں کی اجارہ داری ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر ایسے پیکج بنائیں کہ جہاں پر انڈسٹری, یہ جو ایگریکلچر لینڈ ہماری جو فروٹ ویجیٹیبل ہے ان کے قرب و جوار میں انڈسٹری لگائیں اس قسم کی جو کہ فروٹ کو پروسیس کرے, ایکسپورٹ بنائیں, ویسٹیج نہ ہو اس کا. اور اسی طرح دیکھیے آپ ہمارا اوور آل دیکھیے کہ لاسٹ گورنمنٹ نے کیا کیا, ہماری ٹیکسٹائل پہ بہت بڑا انہوں نے ایک چھری چلائی تھی. اس جگہ پہ گنا لگایا, شوگر ملیں لگائیں جہاں ہماری بہترین کراپ ہوتی ہے کاٹن کی. یہ سازش تھی نا ٹیکسٹائل کو کم کرنے کے لیے. ہمیں چینی نہیں چاہیے. دیکھیے چینی میرا اسٹیپل, میرا فوڈ نہیں ہے, بیسک فوڈ نہیں ہے چینی میرا. میں گندم کھا کے تو گزارا کروں, چینی کھا کے گزارا نہیں کروں گا میں. ہم نے چینی پہ شو مچا دیا, چینی اتنی مہنگی ہوگی, چینی اتنی مہنگی. چینی وی ڈونٹ نیڈ چینی, وی کین امپورٹ چینی. اتنے لوگوں کو تو ڈائبٹیز ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, چینی, ہمیں چینی کا شو مچا کے ہم نے اس کو پروڈیسائز کر دیا نا ہم نے, تو غلط ہے نا چیز. ہماری جو چیز بیسک ہے آپ اس پہ توجہ دیں. چینی ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں شوگر ملیں نہیں چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے نا. وٹ وی نیڈ از بیسیکلی اوور اسٹرینتھ از ٹیکسٹائل, اوور اسٹرینتھ از فشریز, اوور اسٹرینتھ از فارماسیوٹیکل. ہم اس پہ فارم پر اچھا ہمارے پاس ہے. ایگزیکٹلی اس پہ بھی کام ہونا چاہیے کہ را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے, زیادہ جو ہے فنش مٹیریل ایکسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ اسے امپورٹ نہ کیا جائے بعد میں. پوپل رئی صاحب, سی پیک کے تھرو اوور آل انڈسٹریز کو کیسے ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اوور آل جیسے کہا جا رہا ہے, فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں اوور آل ان کے لیے پیکیجز دیے جائیں. یہاں پر میں آپ کو پاز کروں گی, ہمارے ساتھ شاہد علی حبیب صاحب اوور کال موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم جی, تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کی مارکیٹ میں ایک فلیٹ نوٹ دکھائی دے رہی ہے, اس ویک کا آغاز بہت پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے, تو اوور آل اسٹارٹنگ آف دا ویک اور بلش سینٹیمنٹس کتنے پریویل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی آج مارکیٹ نے کنسولیڈیٹ کیا ہے, اور آپ کو پتا ہے جیسے کہ مارکیٹ اچھی خاصی مارکیٹ نے گین کیا ہے پچھلے ایک دو ہفتوں میں, اور مارکیٹ نے اس گین کے بعد مارکیٹ کے لیے ہمیشہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کنسولیڈیشن ہو جائے. تو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے وتھ اے گڈ والیوم بھی بڑے اچھے ہیں, اور نئے سیکٹرز بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. جو کچھ سیکٹر جو بہت ہی لیک لسٹر تھے کچھ عرصے سے, جیسے آئی پی پیز اور پاور پروجیکٹس کے جو سیکٹر تھا وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے اور لائم لائٹ میں ہوا ہے. جو گورنمنٹ جو ہے وہ ریزالو کر رہی ہے سرکولر ڈیٹ کے مسئلے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے اس میں ایکٹیویٹی آ رہی ہے اور اس میں انویسٹرز کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے. تو مارکیٹ اوور آل جو ہے ہر سیکٹرز میں بہتری ہو رہی ہے. پہلے جو ہے وہ سیمنٹ میں, اسٹیل میں, اس میں بہتری ہوئی. اس کے بعد جو ہے پاور پروجیکٹس میں بھی بہتری ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے اکراس دا بورڈ جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, جو گلاس ہے, اور اس کے علاوہ دوسری جو سیکٹرز ہیں جس کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سے جس کا تعلق ہے, ان سب میں گروتھ ہو رہی ہے. تو اکراس دا بورڈ مارکیٹ میں اچھا سینٹیمنٹ چل رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اکراس دی بورڈ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس پازیٹیو ڈائریکشن میں دکھائی دے رہے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اوور آل مارکیٹ کے باقی 3 سیشنز کی, کیا دکھائی دے رہا ہے سر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے؟ اب اگر ایک ایڈوائز دیں آپ انویسٹرز کو, جو اسمال انویسٹرز ہیں, کیا وہ ابھی انٹر ہو سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اسمال انویسٹرز کو بالکل تھوڑا سا ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا ویو بنانا چاہیے. بالکل شارٹ ٹرم ویو نہ بنائیں, تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا مطلب ہے کہ 1 سے 2 سال کا ویو ضرور بنائیں, منیمم 1 سال کا ویو بنائیں. اور ظاہر ہے اور لیوریج پہ کبھی بھی کام نہ کریں, بالکل کیش پہ کام کریں. اور آگے ریزلٹس بہت ہی اچھے آ رہے ہیں, مطلب سیکنڈ کوارٹر ریزلٹ جو ہیں وہ جنوری اور فیبروری میں اناؤنس ہوئیں گے. اس میں اچھی گروتھ آپ کو نظر آئے گی.
थर्ड क्वार्टर भी इंशाल्लाह अच्छा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है हमारी 1.9% की जो जीडीपी ग्रोथ होगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में तेजी आएगी। और इंशाल्लाह ये जो इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है वो बहुत ही मार्केट के लिए बहुत ही मौजू है, हर इंडस्ट्री के लिए मौजू है, सारे बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है। तो इंशाल्लाह बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वैल्यूएशन और अच्छी होगी। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट करें और देखभाल के करें, नंबर्स को देख के करें, जिन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आ रही है उनमें काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर शौकत पपोल रहीम साहब मौजूद हैं और फारूक अफजल साहब मौजूद हैं। बहुत हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर एग्जैजरेट हो रहा है। शौकत साहब, आपसे सवाल करना चाहूंगी, ओवरऑल वही कि सी पैक के थ्रू हम अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि हमें और एफिशिएंट होने की जरूरत है। हमारी प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाती हैं जो इन हैंड होती हैं और डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जिनकी जगह कोई और चीजें लगा दी जाती हैं। क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक सेंस में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक चीज जो डिले नहीं करनी चाहिए, जो अभी तक उसने अपनी कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं दी, वो हमारी रूरल इकोनॉमी है। देखें, हार्डली 40% आपकी अर्बन इकोनॉमी होगी। ठीक है, आप जिन सेक्टर्स का नाम ले रहे थे, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ये जरा बड़े सेक्टर्स हैं, लेकिन रूरल इकोनॉमी हमारी बहुत वाइडर इकोनॉमी है। शुगर कहाँ से आता है, और चीजें कहाँ से आती है, वीट कहाँ से आता है, फिर ये वैल्यू ऐड होके आगे चीजें चलती हैं। रूरल इकोनॉमी से जो छोटे सूबे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज मिलेगी कि आपकी पॉवर्टी एलिवेशन हो। ओके। मैं जब भी चाइना गया हूं किसी कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग के सिलसिले में, उनकी थर्स्ट इज द रूरल इकोनॉमी। अभी चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी उनके प्रेसिडेंट ने एक नई फेज लॉन्च की। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ रूरल इकोनॉमी को देखना है, क्योंकि आपका फ्यूचर उधर है। Exactly. तो पाकिस्तान के अंदर आप जो मर्जी पॉलिसी दें, लेकिन आप आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज की बात की, तो उससे तो एलाइड इंडस्ट्रीज और भी है ना, उससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंट्रा कनेक्टेड है। तो अब अगर ऐसे इंडस्ट्रीज को हाईलाइट किया जाए जिससे और डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्ट हैं, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? एडवाइस दें। यू हैव टू बैलेंस इट। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि आप जो पॉलिसी भी बनाएं उसके अंदर इकोनॉमिक्स का पहिया तो चले, लेकिन आपका माइंड पॉवर्टी एलिवेशन की तरफ जाना बहुत जरूरी है। पॉवर्टी एलिवेशन होगी, फिर ये जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं आपके नहीं बनते, फिर वो सक्सेस की तरफ चला जाता है इंसान। एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम अगर हम इंडस्ट्रीज या उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो प्लीज जरा थोड़ा एलैबोरेट करें कि इंडिकेशन में आप एक्चुअली किस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, मैं रूरल इकोनॉमी में तमाम, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि आप छोटे सूबे में आ जाएं। मैं बलूचिस्तान का जिक्र करता हूं। बलूचिस्तान में कई फ्रूट ऐसा है जो कहीं और नहीं है, वहीं पे है। अब जैसे ग्रेप, बहुत हाई क्वालिटी का ग्रेप है जो सीधा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रहा है काफी पिछले 15-20 साल से। एप्पल बहुत हाई क्वालिटी का है। लोगों ने तंग आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपने सोलर पंप सिस्टम लगा दिया। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एप्पल की क्रॉप हुई, यानी ईरान भी ले गया, अफगानिस्तान भी ले गया, उनके यहाँ भी ये चीजें होती हैं, लेकिन वो लेके जाते हैं। खजूर तीसरा बड़ा डेट प्रोड्यूसिंग एरिया है दुनिया का, तुर्बत, वहां से सारी, मैं घबराऊंगा नहीं ये बात कर, सारी स्मगल हो जाती है ईरान, इराक, और वो मेड एंड प्रोड्यूस्ड एंड पैक्ड इन देयर और आगे बिक जाती है। तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, वहां पे कुछ बाइंडिंग्स होनी चाहिए। प्रोसेसिंग देखें, यूएई में जाएं, सऊदी अरेबिया में जाएं, जो डेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो मेन प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो गवर्नमेंट ने लगाए हुए। जो ग्रोअर है वो अपनी ग्रोथ वहां बेचता है, गवर्नमेंट उसको अच्छी क्वालिटी में पैक करके फर्दर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं। हमारे यहाँ तो कोयटा में मैं 40 साल से सुन रहा हूँ कि एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, जो इंतजार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी तो कुछ हाथ होता है। हम अगर बात करते हैं गंदम की या हम बात करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, तो उसमें जब अगर गवर्नमेंट लेती है या फिर कहा जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से जो फार्मर होता है वो सफर करता है। तो गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 18th अमेंडमेंट के बाद आज भी आपने फकीर बनाया हुआ कि चीफ मिनिस्टर हर 2 माह के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है कि मुझे पैसे दें, तो वो पॉलिसी बनाए या चंदा इकट्ठा करेगा। सो ये यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू चेंज दी, आपको इम्पावर करना होगा ट्रस्ट करके, फिर आप आगे चल सकेंगे। सर, आप इस पर कमेंट करें कि एम्पावर करना होगा ट्रस्ट करके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक पेज पे ही नहीं है तो क्या किया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन का तो यही है ना कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई धरना है।
اس پہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے اپوزیشن کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایشو بنانا اس کو پیش کرنا بہت easy ہے، بہت زیادہ exactly. ایزی ہے یو نو. اور لیکن دیکھیے جب تک اگر گورنمنٹ پازیٹیو رہے گی نا، جیسے سردار صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو رورل اکانومی ہے نا یہ بھی چاہیے کہ آپ وہاں پر اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی انویسٹمنٹ تو اس قسم کی کنڈیوسو پالیسیز بنائیں کہ جو بزنس مین ہے وہاں پر ان کو انویسٹ کروائیں، ان کو فری یو نو ٹیکس فری زون کریں وہاں پر، اور ان کو پروٹیکشن دیں وہاں پر، اکنامک زون بنائے وہاں پر، اور لمیٹڈ ان کو لون دیں، ان کو جو بھی لوگ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں لوکل ڈومیسٹک لوگوں کو لونز دیں تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں اپنی، ان کو امپاور کریں اسی طرح. ٹھیک ہے نا، جو بھی وہاں کے لوگ ہیں ان کو مل کے ٹھیک ہے جی آپ 50 لاکھ 1 کروڑ آپ لیں، آپ بنائیں، ایکسپورٹ کریں اور آپ آہستہ آہستہ پیسے اس کے اتاریں. تو یہ دیٹ از دا اونلی وے کہ ایس ایم ایز پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیے کسی چھوٹے طبقے پہ کام ہوگا، چھوٹی دکانوں پہ کام ہوگا، جب چھوٹے تک پلیٹ فارمز پہ کام ہوگا. دیکھیے جب تک ایس ایم ایز جو ہیں وہ آپ کی پاورفل نہیں ہوگی کسی ملک میں، آپ کی اکانومی کبھی گرو نہیں کرے گی. ہمیشہ کسی ملک کی بھی جو اساس ہوتی ہے وہ ایس ایم ایز ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایس ایم ایز پہ آج تک ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے. اگر گورنمنٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کورونا کی بات کریں تو پینڈیمک میں جب ایک لاک ڈاؤن ہوا تھا، جب سیویئر لاک ڈاؤن اسٹارٹ میں جو دیکھا جا رہا تھا اور فرسٹ ٹائم جب یہ اٹیمپٹ ہوا تھا کورونا تو پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گیا تھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویژن تھا کہ نہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ چیزیں اور یہ اچھی پالیسی تھی، میں بتاؤں یہ اچھی پالیسی تھی. انفیکٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی سراہا کہ ہاں کہ پاکستان نے اچھی پالیسیز بنائی. دیکھیے یہ ایک بہت اچھی پالیسی تھی، اسی کا ثمرات ابھی ہم لے رہے ہیں. ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے، ہمارے ہاں بزنس ایکٹیویٹی از مور دین اینی ادر کنٹری. ایون آپ دیکھیں ابھی یو کے نے 6 ہفتے کا اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا ان کے پرائم منسٹر نے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے ملکوں نے لاک ڈاؤن کرفیوز، ترکی تک نے کرفیو 4 دن کا کر دیا، اسٹرکٹ قسم کا کرفیو. لیکن الحمدللہ دیکھیے یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ پاکستان میں کورونا اس لیول پہ نہیں آیا. سیکنڈلی یہ اللہ کی رحمت ہے، اب یقین ہے، ورنہ لوگوں نے بری کوشش کی ہے کسی کے سے بڑھے ہی ہے، کیونکہ اس طرح لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. اور گورنمنٹ کی یہ اچھی پالیسی رہی ہمیشہ سے شروع سے پرائم منسٹر کی کہ لاک ڈاؤن کو سخت نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اگر اس طرح کریں گے چھوٹا طبقہ مر جائے گا، لیکن اس کو تو روزگار چاہیے نا، اس کو تو ایک اچھی پالیسی ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس چیز کو. ہاں اسی چیز کو ایگزیکٹلی. چلیں ایسے بھی سے بات کرتے ہیں، ابھی ہم ہو رہی ہے تو پراپرلی رپورٹ دیکھیں، واپس آتے ہیں. ایس ایم ایز جن کا ملکی کاروباری سرگرمیوں میں حصہ تقریباً 90% تک ہے اور ملک کی مجموعی پیداوار میں یہ حصہ 40% تک کو چھوتا ہے. زراعت کے علاوہ ملکی ورک فورس کا 80% حصہ ایس ایم ایز سے ہی وابستہ ہے. ماضی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور مصنوعات اور پیداوار کو بہتر بنانے کے عمل کو یکسر نظر انداز کیا جاتا رہا، جبکہ ایس ایم ایز ترقی پذیر ممالک میں کس قدر جزو لازم قرار دیے جاتے ہیں اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے ٹیکس کے نظام کو سہل بنانے کی اہمیت پر ہمیشہ زور. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا گیا، اور اس اجلاس میں کابینہ کی جانب سے کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے، اور کابینہ نے مچھ واقعے کے حوالے سے بھی شہید ہونے والوں کی دعائے مغفرت کی دعا کی. مزید آج کے اجلاس میں کیا تجاویز پیش کی گئیں، کیا فیصلے ہوئے، اس بارے میں اپڈیٹس ہیں کہ ہمارے نمائندے ہارون الہی طور. ہارون اپڈیٹ کیجیے گا کابینہ اجلاس کے حوالے سے. جی، وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کابینہ کو کورونا وبا کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی. کابینہ نے انسانی جانوں کو بر وقت بچانے اور کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وفاقی وزارت صحت کو کووڈ-19 کرونا وائرس کے حوالے سے جو ویکسین ہے اس کی خریداری کی منظوری دے دی ہے. کابینہ کے آج کے اجلاس میں مچھ بلوچستان واقعے میں شہید ہونے والے مزدوروں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. اس کے علاوہ اسلام آباد میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے اسامہ سدھی اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے بھی دعا کی گئی. کابینہ نے پاکستان ایکسپو سینٹر پرائیویٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کی تعیناتی کی بھی منظوری دی ہے.
آج کابینہ کے اجلاس میں پریس کونسل آف پاکستان کے ممبرز تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ملک میں ماہی گیری کے شعبے سے برآمدات کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے انسپیکشن کمیٹی قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ جو کمیٹی ہے یہ ملک میں قائم ہونے والے فش پروسیسنگ پلانٹس کی انسپیکشن کے فرائض انجام دے گی۔ کمیٹی میں وزارت بحری امور، وزارت کامرس اور پاکستان فشریز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ڈاکٹر رانا عبدالجبار کی بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر آلٹرنیٹو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ استعفیٰ منظور کرنے کی منظوری دی اور نئے سی ای او کی تعیناتی کے لیے سلیکشن کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے کمیٹی برائے قانونی کیسز کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی اور اس کے علاوہ کابینہ نے ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ 2013 کے تحت اپیلوں پر فیصلہ دینے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ یہ جو کمیٹی ہے یہ متعلقہ قوانین میں ترامیم کو مکمل کرنے کی مجاز ہوگی۔ جی بہت شکریہ ہارون الہی طور، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ اکیڈمیا یونیورسٹیز میں جا کے ان گریجویٹس کو جا کے بزنس کمیونٹی یا گورنمنٹ لیول پہ ہم اس چیز کو ہم ان کو آگاہی نہیں دیں گے تو بزنس جو بندہ ہے وہ یہی سوچتا ہے والی بات کہ میں نوکری اچھی کر لوں، میں یونیلیور چلا جاؤں، ہاں مجھے اچھی گاڑی مل جائے۔ وائی ناٹ اے اسمال بزنس، وائی ناٹ اے اسمال، دیکھیے اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ کو بہت ہی منیمم انٹرسٹ کے اوپر لونز دینے چاہیے، چاہے اس کے لیے ایک زون بنائے، اکنامک زون بنائے کہ جہاں پر صرف ینگ انٹرپرینیورز ان کو دیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک زون بنایا جائے، دیکھیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو اسپیشل موٹیویٹ کیا جائے، ان کو وہ تمام سہولیات دی جائیں جس طرح کے انٹرنیشنل لوگوں کے ہوتا ہے کہ ہر بندہ موٹیویٹ ہو کے یار مجھے بھی اپنا کام کرنا ہے، اور ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کون کون سی انڈسٹری میں آپ جائیں تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور لوگ جائیں اور ان کو سکھائیں جا کر۔ دیکھیے انہی لوگوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ایس ایم ایز کو جو اسمال میڈیم انٹرپرائز جتنی بھی ہیں ان کو کرنے کے لیے اکیڈمیا کا ساتھ ہونا پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ضروری ہے۔ سردار صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اوور آل برین اسٹارم کرنا چاہیے جا کر یونیورسٹیز میں پارٹیسپیٹ ہو کے، اگر کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، اگر بہت چھوٹے بچوں سے یا انجینئر بنوں گا، اس کے علاوہ دو چیزوں کے بعد کچھ نہیں سوچتا، تو کیا ضرورت ہے بچوں میں یہ آگاہی پیدا کرنے کی کہ آنے والے دنوں میں انٹرپرینورشپ کی طرف جایا جائے یا بزنسز کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آیا نا دنیا کے اندر، تو آپ نے یہ اربن ایریاز میں اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ سنا ہوگا، یہ وہی ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑا میں بار وہ آپ اس کو کرٹیسزم میں نہیں لیجیے گا، یہ جو ادارے ہیں ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے جانا ہے، جس میں جیسے اسٹیٹ بینک بولا، اسی طرح منسٹریز ہیں، دے ہیو ٹو گیو نیو ویژن، دے ہیو ٹو تھنک ماڈرن، تاکہ وہ بچوں کو اور عام آدمی کو نالج دے سکیں کہ آپ یہ چیز کریں تو زیادہ سپیڈ سے آگے کامیاب ہوں گے۔ میں کتنا بھی سوچوں میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، فائنینشیل ریسورسز، میرے اسکل اتنے نہیں ہوں گے، میرے پاس اتنی اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، تو گورنمنٹ کے پاس بہت بڑے وسائل ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ نیشن کا تھنک ٹینک بھی ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ اپنی سوچ ہمیں دے گی یا میرے جیسے عام آدمی کو دے گی تو یہ بڑا اسپیڈ اپ سے ہوتا ہے، اگر میں کامیاب ہوں گا کمیونٹی اور دین دا ہول کنٹری ول بی ڈیولپڈ۔ اوکے چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، کموڈیٹیز آف فوریکس۔ کرنسی مارکیٹ کے اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں۔ اوور آل گولڈ کی پرتولہ پرائز 1,17,041 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 100,450، انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آؤنس $1,949.63، آئل WTI پر بیرل $48.53، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $52.05۔ کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 194 روپیز، سیلنگ واز 196.50، یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 215 روپیز، سیلنگ واز 218، یو ایس ڈالر بائنگ رہی 160 روپیز، سیلنگ واز 160.80، چائنیز یوان بائنگ ایٹ 24.50، سیلنگ واز 24.65۔ سعودی ریال buying at 42.35, selling was 43 rupees. UAE dirham buying at 43.50, selling was 44.20. Kuwaiti dinar buying rahi 500.50, selling was 503. And lastly, Omani Riyal buying rahi 411 rupees, selling was 413 rupees. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. ہم دیکھ رہے ہیں لوکل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائس اب جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے 1,17,000 پر تولہ. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گولڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ویئر ایز جو انٹرنیشنلی
अगर ऑयल की मार्केट देख लें तो वहां पे कुछ एक पॉज नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी दिखाई दिया है, जिसका इम्पैक्ट ये हमने देखा कि वो कुछ जो शेयर प्राइस हैं या स्क्रिप्ट वाइज हैं वो काफी हद तक प्रेशराइज दिखाई दिए। हमारे साथ शौकत पोपलजई साहब आप मौजूद थे। वन लाइनर में आपसे चाहूंगी कि फटाफट एक इंडस्ट्रीज के लिए सजेशन दे दें। इंडस्ट्रीज के लिए यही सजेशन है कि गवर्नमेंट ने इन हालात में जो पॉलिसी दी है उसको फॉलो करें, और अगर उसमें कमी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, गवर्नमेंट को अप्रोच करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि उन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करें कि जो प्रॉपरली गवर्नमेंट की पॉलिसी को आगे लेके नहीं चलते। एग्जैक्टली। और फारूक साहब जी, मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ड्रास्टिक किस्म की रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे एक फर्क महसूस हो कि जो पिछले अदवार में क्या होता रहा इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि जिससे मुल्क की इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनरी किस्म की जो चेंजेस आनी चाहिए उसके अंदर, तो वो अगर चेंजेस नहीं लाएंगे, उस किस्म की रिफॉर्म्स अगर इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट हो, कि लगे हाँ जी कुछ करना चाह रही है गवर्नमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू डू सच रिफॉर्म्स, यू नो। थैंक यू सो मच। फारूक अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत पोपलजई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए और वक्त दिया हमें। ओवरऑल पॉलिसीज कुछ भी हों, इंडिविजुअल की हैसियत से काफी हद तक पॉजिटिव नोट पे अगर काम किया जाए और ऑनेस्टी से काम किया जाए तो काफी हद तक चीजें बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।